السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ 27 مارچ ہے آج، جمعۃ المبارک، سن ہے 2020۔ میں شور کوٹ میں ہوں، اپنے آبائی گھر۔ میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ یہاں پر ہیں، تو میں بھی ان کی تیمارداری کے سلسلے میں ہوں۔ آپ سے دعا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور پوری دنیا میں جو اس وقت کرونا کی ہم لوگ لپیٹ میں ہیں اور ایک افراتفری کا عالم ہے، اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے اور اس آفت کو ٹالے۔ مختلف حکومتیں آج ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کر رہی ہیں۔ ایک جو خبر آ رہی ہے، سعودی عرب نے پاکستان کو جو اطلاع دی ہے، حکام یہ کہتے ہیں کہ یہ بتا دیا سعودی عرب نے کہ اس سال حج جو ہے وہ بہت ریسٹرکٹڈ ہوگی، اور اس بات کا امکان نہیں ہے کہ پاکستان کے عام آدمی حج میں شرکت کر سکیں۔ تو انہوں نے منع کر دیا ہے حج کے آپ کانٹیکٹ نہ کریں۔ ابھی تاکہ بہت زیادہ بے چینی نہ پھیلے، یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ آپ ابھی معاہدے روک دیں، لیکن در حقیقت یہ جو بات کہی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حج اس سال پاکستانی نہیں کر سکیں گے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے جو حج پہ نہیں جا سکیں گے۔ اور کیونکہ اگر ابھی حج کا کانٹریکٹ اگر نہیں ہوا حج کا، تو اس کا مطلب ہے کہ حاجیوں کے رہنے کے لیے جو بلڈنگز ہائر کی جاتی ہیں، جو بندوبست کیا جاتا ہے، وہ سارے کا سارا بندوبست اب اگر نہیں ہوا تو پھر جس وقت حج نزدیک آ جائے گا تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ سارا بندوبست کیا جا سکے۔ تو اس لیے اگر کوئی حاجی یہاں سے جائیں گے بھی تو بہت سلیکٹڈ لوگ ہوں گے، اور بالکل آخری مومنٹس پہ ان کے ریٹس بھی بہت زیادہ لگا دیے جائیں گے۔ تو عام آدمی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عام مسلمان ہے پاکستان کا، اس کا اب امکان نہیں ہے کہ وہ اس سال حج کر سکے۔ حج کی سعادت اللہ کرے حالات ٹھیک ہوں تو اگلے سال تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی اس وقت تک سعودی حکام نے جو اطلاع پہنچائی ہے اس کے مطابق عام پاکستانی اس سال حج نہیں کر سکیں گے، اور منع کر دیا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ کوئی کانٹریکٹ نہ کریں۔ اس کے نتیجے میں کوئی بلڈنگ جو حاجیوں کے لیے ہوتی ہے وہ نہیں ہائر کی جائے گی، اور جو بہت سارے انتظامات ہوتے ہیں وہ نہیں کیے جائیں گے۔ فلائٹس کا بندوبست، یہ وہ سب کچھ، وہ سعودی حکام نے پاکستان کو یہ کہا ہے کہ آپ اس حوالے سے تردد نہ کریں، اور یہ انہوں نے صرف پاکستان سے نہیں کہا، یہ انہوں نے دنیا کے تمام ممالک سے یہ بات کہی ہے۔ تو بالکل نزدیک جا کے اگر صورتحال بہتر ہوئی تو کچھ لوگوں کو حج کرنے کی اجازت دی جائے گی باہر کی دنیا سے، لیکن بڑی ٹائٹ سکریننگ اور بڑے زبردست احتیاط کے بعد، اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک واقعی کرونا نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اب آ جائیں پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے۔ پرائم منسٹر آج یا کل کچھ فیصلوں کا اعلان کریں گے، جس میں لاک ڈاؤن میں کچھ مزید سختی آئے گی۔ موٹر ویز پہلے ہی بند ہیں، جو انٹر سٹی ٹریفک ہے وہ نہیں جا رہی، پیسنجر بسیں نہیں جا رہی، ٹرینز آپریشن بھی سسپینڈڈ ہے، ایئرپورٹس بھی بند ہیں، کالجز بند ہیں، بزنس سینٹرز بند ہیں، جمعے کے اجتماعات بند ہیں۔ تو اب تو ٹوٹل ایک کرفیو لگانے والی بات ہے۔ اس کے لیے اگر والنٹیئر فورس اگر ہوئی، تیار کر لیا انفراسٹرکچر، تو وہ ہوگا، لیکن اس سے بہت لوگوں کو زندگیاں بہت تلخ ہوں گی، اس لیے کہ گنجان آبادیاں ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں، انفراسٹرکچر نہیں ہے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے نوکری کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ دیہڑی دار ہیں، ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں سٹور کر سکیں، اشیاء ضرورت کے لیے انہیں باہر نکلنا پڑتا ہے۔ پھر میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ صفائی کرنے والے لوگوں کو، لیٹر اٹھانے والے لوگوں کو ڈیلی بنیادوں پر گھروں میں جانا پڑتا ہے، وہ کیسے جائیں گے؟ کرفیو ایک کمپلیٹ ڈیوسٹیشن ہوگی، اور تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تجویز آ رہی ہے، اس سے عمران خان صاحب پر سیاسی طور پر بڑا اثر پڑے گا، اپوزیشن بہت خوش ہوگی، اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مایوس ہوں۔ اگر آپ 8-10 دن لوگوں کو زبردستی گھروں میں بند کر دیں، اور کھانے پینے کی چیزیں اور دوسری چیزیں پہنچانے کے لیے آپ کے پاس پورا انفراسٹرکچر نہیں ہے، اگر 10% آبادی، 15% آبادی بھی متاثر ہو گئی، ان تک یہ سہولیات نہ پہنچیں، تو اس کے جو نتائج ہیں وہ ڈیوسٹیٹنگ ہوں گے، اور لوگ سڑکوں سے باہر نکلیں گے، گھروں سے باہر نکلیں گے، زبردستی نکلیں گے۔ تو اس لیے وزیر اعظم ابھی تک اس کے حق میں نہیں ہے، اور
بہت سارے لوگوں کا بھی یہ خیال ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہ خیال ہے جو امریکی صدر ہیں، کہ کرفیو کو مسئلے کا حل نہیں ہے، لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ہے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، ماسک پہننے ہیں، سینیٹائزر استعمال کرنا ہے، صفائی رکھنی ہے، تو آپ اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اب دیکھیں فلو سے، عام جو فلو ہے اس سے امریکہ میں ہر سال 50,000 لوگ مرتے ہیں. تو کیا کرفیو لگا دیے گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اور بالکل صحیح کہا تھا عمران خان نے کہ خطرہ جو ہے کرونا سے نہیں ہے، لیکن افراتفری میں اگر آپ نے غلط ڈیسیژن کیے تو اس سے بڑا شدید خطرہ ہے. تو بہرحال وزیر اعظم اب اناؤنس کریں گے. دوسری جو اچھی بات اناؤنس کی گئی ہے، فیصلہ کیا گیا، 1 کروڑ لوگوں کو تقریباً 20,000 روپے مہینہ کے حساب سے حکومت مدد دے گی. 50 لاکھ تو وہ لوگ ہیں جو احساس پروگرام یعنی بے نظیر انکم سپورٹ اور دوسرے پروگرامز میں رجسٹرڈ ہیں، ان کو تقریباً پیسے زیادہ دیے جائیں گے اور اوورال جو ان کی اماؤنٹ بنتی ہے وہ 20,000 روپے بن جائے گی. اسی طرح 30 لاکھ وہ لوگ ہیں جن کی تنخواہ جو 20,000 روپے مہینہ سے کم کماتے ہیں، یعنی ٹوٹل یہ ان کا جو بایو ڈاٹا ہے شناختی کارڈ سے وہ دیکھا جائے گا، اور اگر کوئی اس میں رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر وہ خود اس حوالے سے اپیل کر سکتا ہے. 30 لاکھ لوگ جن کی تنخواہ 20,000 روپے مہینہ سے کم ہے، جو یہ ثابت کر سکیں گے، تو ان کو دیا جائے گا 12,000 روپے مہینہ، یہ دیا جائے گا ان کو. اور پھر آ جائیں، میں معافی چاہتا ہوں، پہلے میں نے 20,000 روپے مہینہ کہا ہے، میں اس کی کریکشن کر دیتا ہوں، 12,000 روپے مہینہ امداد حکومت دے رہی ہے جو اوورال ملے گی. پھر 20 لاکھ وہ لوگ ہیں جو ڈیلی ورکرز ہیں. اب ان تمام لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے گا، ان کو کیسے پیمنٹ کی جائے گی، یہ طریقہ کار اس پر بات ہو رہی ہے. اور اس پر چاہیے پرائم منسٹر کو، گورنمنٹ کو، کہ وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیں اور یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے ذمہ لگائیں، اور وہ طریقہ وہ اپنائیں کہ جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور فنڈز دیتے وقت یہ نہ ہو کہ جو صرف تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں انہی کو یہ فنڈز ملیں. یہ سارے پاکستانی غریب جو مستحق ہیں ان کو یہ فنڈز ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر اس کا طریقہ کار اختیار کر لینا چاہیے. اب عمران خان صاحب کو اس حوالے سے بڑی مشکل پیش آئی ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کی رسپانسبلٹی لینے کے لیے سے انکار کیا، اور خاص طور پر اتنا زیادہ جو ریلیف ہے یا یہ جو چیزوں کی قیمتوں میں کمی اور بجلی کے جیسے بل ہیں ان میں جو رعایات، اس میں کچھ جو اکنامک ٹیم ہے پرائم منسٹر کی، انہوں نے اس بات کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں پھر کچھ تبدیلیاں ہوئیں. اور حفیظ شیخ صاحب کو اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ توانائی کمیٹی کے جو چیئرمین کا عہدہ تھا اس سے ان کو ہٹا دیا گیا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی پرفارمنس بری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے اقدامات جو پرائم منسٹر کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو کی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں وہ اس سے متفق نہ ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ یہ سیاسی اقدامات ہیں، بٹ پرائم منسٹر ہیز ٹو ڈو دیٹ، ان کو یہ کرنے ہیں، اس لیے عہدوں میں بھی تبدیلی ہے. دوسری جانب پالیٹکس بھی اپنے عروج پر ہے. شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں اور انہوں نے آتے ہی پارٹی کی باغ ڈور سنبھال لی ہے. ایک بڑی اہم اجلاس نون لیگ کا، جس میں مریم نواز صاحبہ نے شرکت نہیں کی، حالانکہ وہ خصوصی طور پر شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال سے ملنے گئیں، اور وہاں پر انہوں نے نعرہ لگایا کہ جی ووٹ کو عزت دو اور وزیر اعظم نواز شریف. یہی مسلم لیگ نون کے نعرے ہیں. اب یہ اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کا، اس میں بڑی بحث ہوئی، پارٹی کے اندر کھل کر ایک دوسرے نے بات کی. سب سے پہلے تو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جناب یہ مسلم لیگ نون والے پیپلز پارٹی کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، بلاول بھٹو کی اور مراد علی شاہ کی، کہ انہوں نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں کرونا سے بچنے کے لیے. تو جو آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور جو گلگت بلتستان کی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، وہ جو کوششیں کر رہی ہے اس پر تو شہباز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کی اور دوسرے مسلم لیگی جو رہنما ہیں ان کو کوئی اللہ نے توفیق نہیں دی کہ اس کے حوالے سے بھی وہ کوئی تعریف کر سکیں. بڑی اس پر لہدے ہوئی ہے. اس میں پھر رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے جناب، اور بھی بہت سارے قائدین نے، کہ نواز شریف صاحب کو ویڈیو پیغام دینا چاہیے. ان کو اس وقت وہ بڑے پاپولر لیڈر ہیں، لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک بات تو ظاہر ہو گئی ہے مسلم لیگ نون کے اجلاس سے کہ میاں صاحب بیمار نہیں ہیں، میاں صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، صرف اپنی آسانی کے لیے وہ لندن میں چلے گئے ہیں، چکمہ دے کے یا کوئی ڈیل کر کے جو بھی ہے. اور مجھے لگتا ہے جن لوگوں نے ان کو جانے کی اجازت دی ہے آنے والے دنوں میں وہ شرمندہ ہوں گے، اس لیے
کہ اگر وہ ان کی طبیعت خراب ہوتی تو یہ تجویز ہوتی کہ جی وہ ویڈیو کے ذریعے مسلم لیگ نون کے ورکروں سے خطاب کریں پاکستان میں، ان کو اپنا ویڈیو پیغام بھیجیں، ان کی صحت کے لیے کسی نے کوئی دعا نہیں کی تو وہ، اور اس تجویز کو کسی نے یہ کہہ کر ریجیکٹ نہیں کیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ البتہ جو ان کے قانونی ماہرین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ میاں صاحب کو ویڈیو لنک سے خطاب کروائیں گے یا ان کا کوئی ویڈیو میسج آئے گا جس میں وہ ٹھیک ٹھاک نظر آئے، تو جو عدالت میں ہم کیس بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جناب ان کی ضمانت ہونی چاہیے اور ان کو ابھی وہاں پر لندن میں رہنے کی اجازت دی جائے، تو پھر عدالت کے لیے بہت مشکل ہوگا مسلم لیگ نون کی اس پلی کو ماننا کہ میاں صاحب بیمار ہیں اور ان کو واپس آنا پڑے گا۔ اس لیے اس بات کا تو امکان نہیں ہے، لیکن یہ کہا گیا شہباز شریف صاحب سے کہ جناب آپ اجازت دیں اور مریم نواز صاحبہ پوری فل پولیٹکس کریں، وہ جلسے جلوسوں میں آئیں اور پارٹی کو قیادت کریں۔ اس پر فیصلہ کوئی نہیں کیا شہباز شریف صاحب نے، اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے وہ اس پر مشورہ کرتے ہیں اور پھر اس پر بات کریں گے۔ اب مریم نواز صاحبہ کا جو گروپ ہے جس میں شاہد خاقان عباسی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز آئیں اور پارٹی کی قیادت کو سنبھالیں، جلسے جلوس کریں اور وہ جو اینٹائی اسٹیبلشمنٹ جو نعرہ تھا وہ لگائیں۔ شہباز شریف صاحب کی جو آمد کا مقصد ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی جو بات ہوئی تو نواز شریف صاحب بھی مریم نواز کی جو یہ کنفرنٹریشن کی پالیٹکس ہے وہ اس کو اس طرح سے انلیش نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ مریم تھوڑی بہت گفتگو کرتی رہیں تاکہ دونوں جو جیسے ہوتے ہیں نا کہ ایک بیڈ کاپ اور گڈ کاپ، تو اس میں مریم نواز ایک بیڈ کاپ، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ پسند کرتے رہیں گے کہ اگر اداروں کے خلاف بات ہو اور یعنی کنفرنٹریشن کی بات ہو، حکومت کے خلاف بات ہو، تو لوگ اس کو عمومی طور پر پسند کرتے ہیں کہ وہ مریم صاحبہ کرتی رہیں حکومتی پالیسی پر کرٹیسزم، اور شہباز صاحب سی بی ایمز کرتے رہیں اور وہ یہ میسج دیں کہ جناب بالکل ہم سب مل کر یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو صورتحال تھی کرونا کے معاملے پر جو ان کی واپسی تھی، وہ ایک بڑا زبردست ان کو ایک بہانہ مل گیا واپس آنے کا، اور اس لیے وہ واپس آ گئے۔ اور اب کوئی بات بھی یہ نہیں کر سکتا کہ جی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ رہے اتنے مہینے، علاج تو ہوا نہیں تو ویسے ہی آپ انہیں چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ بہرحال آنے والے دنوں میں جو مسلم لیگ نون کے اندر کا جو ایک جو کہانی ہے یہ انفولڈ ہوگی، سامنے آئے گی، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو اپڈیٹ انشاءاللہ تعالیٰ دیتا رہوں گا، اور میری اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔